بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الى ان تزکیٰ واہدیک الى ربک فتخشیٰ فاراہ الآیۃ الکبریٰ فکذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ یہ سورۃ النازعات ہے جس کی پہلی 14 آیات کا ترجمہ اور کچھ تفسیر یا شرح آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے، جبکہ اس آیت نمبر 15 سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرمایا ہے۔ اور گزشتہ درس کے آخر میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ مشرکین مکہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے راستے کو روکنے کے لیے قرآن کریم سے جو نور دنیا میں پھیلنے والا تھا اس کی راہیں روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ کی تبلیغ سے دنیا میں جو نور علم، نور ہدایت اور نور دین پھیلنے جا رہا تھا اس کو روکنے کی انہوں نے ہر طرح کی کوششیں کی۔ اللہ رب العزت نے انہیں مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ تم جو کوششیں کر رہے ہو اس میں کہاں تک کامیاب ہوگے، تم تو کسی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہو۔ ایک وقت تھا ایک بہت بڑا ظالم، بہت بڑا جابر، بہت بڑا مقتدر، بڑی سطوت، بڑی طاقت، بڑا اقتدار اس کے پاس تھا۔ اس نے میرے نبی کی دعوت کا راستہ روکنا چاہا اور کامیاب نہیں ہوا۔ اب اس کے مقابلے میں تم کچھ نہیں ہو اور اس نبی سے میرا یہ نبی بڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو الگ الگ درجے دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ہمارے لیے تو سارے نبی ہیں، ہمارا تو تمام انبیاء پر ایمان ہے کہ وہ سارے نبی ہیں، لیکن اللہ لا نفرق بین، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک سارے نبی ہیں، ہم کوئی فرق نہیں کرتے، الا یہ کہ جن انبیاء کو خود اللہ نے کچھ دوسروں پر فضیلت دی ہے وہ تو ظاہر ہے۔ تیسرا سپارہ سورہ بقرہ، تیسرے سپارے کی پہلی آیت، اور سپارے کا نام بھی تلک الرسل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، کسی کا درجہ تھوڑا کم ہے، کسی کا درجہ تھوڑا زیادہ ہے، کسی کو امامت دی اور کسی کو امام الانبیاء بنا دیا۔ تمام انبیاء اور رسول کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا
مشرکین مکہ کے لیے کہ تم تو ان لوگوں کے مقابلہ میں فرعون اور فرعون کی فوج کے مقابلہ میں تم کچھ بھی نہیں ہو۔ انہوں نے میرے نبی کی دعوت کا، میرے نبی کی تبلیغ کا راستہ روکنا چاہا، وہ کامیاب نہیں ہوئے، تم بھی نہیں ہوگے۔ ان کے لیے ایک مثال اللہ رب العزت نے پیش فرما دی اور فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر نہیں آئی؟ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور بالکل انہی الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ حل اتاک حدیث موسیٰ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر آیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جہاں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا وہیں ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی کہیں بہت زیادہ تفصیل بیان فرمائی اور کہیں مختصر سا ذکر کر دیا۔ سورہ طٰہٰ آیت 9 سے واقعہ شروع ہوتا ہے اور تقریباً 100 تک، یعنی 90-91 آیات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلسل چل رہی ہیں، اور کہیں مختصر سا تھوڑا سا اشارہ دیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 9 میں بعینہ ہی یہی الفاظ ہیں جو یہاں سورۃ النازعات میں ہے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اب اتنی بات کہہ کر یہ آیت 9 ہے، آگے چل تقریباً 90 آیات میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات، مختلف مواقع، کیسے نبوت دی، کہاں نبوت دی، کس جگہ نبوت دی، اس میں سے کچھ اشارے اس صورت میں بھی آنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس، آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں آیا؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب کہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اس کے رب نے، پکارا اس کے رب نے، جب کہ موسیٰ علیہ السلام واد المقدس طویٰ، طویٰ نامی وادی، اس مقدس وادی میں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور یہ طویٰ وادی جو ہے یہ معروف، جو کوہ طور کے نام سے پہاڑ معروف ہے، طور سینا جس کو کوہ طور ہی زیادہ کہا جاتا ہے، کوہ طور کی وادی ہی یہ وادی ہے، اور یہی وہ وادی ہے، یہی وہ مقام ہے جس مقام پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے، کہاں رہے، کہاں گئے، یہ تو ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ مختصر یہ کہ اپنے علاقے میں ایک واقعہ قرآن کریم کے اندر وہ بڑا معروف ہے، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں تھے، اپنی بستی میں تھے، آپ کے خاندان یا قبیلہ کے ایک آدمی کا کسی دوسرے قبیلہ کے آدمی سے جھگڑا ہوا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، کہا کہ موسیٰ میری مدد کرو، یہ آدمی میرے ساتھ جھگڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جھگڑا نپٹانے کے لیے پہنچے اور دیکھا کہ میری قوم کا آدمی ہے، دوسری طرف دوسری قوم کا آدمی ہے، بات آئی اور اس دوسری قوم کے آدمی کو مکہ مار دیا، چھڑاتے ظاہر ہے کہ انسانی یہ باتیں ہوتی ہیں، کچھ اس پہ غصہ آیا، اس کو مکہ مار دیا، اور قرآن کریم نے اس مکے کا نتیجہ ذکر فرمایا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ کیا مارا، اس کی جان نکل گئی۔ پیغمبر کا مکہ یہ کوئی عام سا مکہ تو تھا نہیں، پیچھے پیغمبر کی قوت، مکہ مارا، اس کی جان نکل گئی، اب یہ آدمی مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، کہا کہ تو قتل مجھ پہ آ گیا ہے، اب پتہ نہیں کہ اس کے قبیلے والے کیا کریں گے، کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس بات سے گھبرائے اور اپنا علاقہ چھوڑا، دور نکل گئے، یہاں تک کہ وہ مدین میں پہنچ گئے۔ مدین جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے، شعیب علیہ السلام بہت بوڑھے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، اور باہر چل پھر نہیں سکتے، حتیٰ کہ ان کی بکریاں ان کو چرانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں
ان کے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ان کی بیٹیاں لے جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قتل سے ڈرتے ہوئے، اس کے نتائج سے ڈرتے ہوئے بھاگتے نکلتے یہاں تک کہ مدین پہنچ گئے۔ دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ ایک کنویں پر کھڑے ہیں، اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں۔ سب لوگ نکل گئے، اب انہوں نے اپنے جانوروں کو قریب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا سبب ہے؟ تو کہنے لگیں کہ ہمارے والد بہت عمر رسیدہ ہیں، بوڑھے ہیں، اور یہ لوگ ظاہر ہے کہ ہم لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، ہمارے یہاں تو قانون بن گیا نا لیڈیز فرسٹ والا، آج کل تو یہ قانون چل نکلا ہے لیڈیز فرسٹ، ہر جگہ بسوں میں گاڑیوں میں ان کے لیے ایک خاص اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، لیکن اس وقت انہوں نے لیڈیز فرسٹ کا قانون ابھی نہیں پڑھا تھا۔ بچیوں کو، اور پھر خاص طور پر وہ نبی کی بیٹیاں ہیں، انہیں پیچھے کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور ان کی ایک بیٹی اپنے والد سے کہتی ہیں کہ اس طرح تفصیلی واقعہ کافی لمبا چوڑا موجود ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے کی نوکری کر لی۔ اپنے شہر سے تو نکلے ہوئے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں ٹھیک ٹھاک پوزیشن ہوتی ہے، اور وہاں سے ویزا لے کے خبر میں آ گئے اور سوچا کہ جو کام ملے گا کر لیں گے، اور ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ حالات کے ہاتھوں تنگ آ کر اچھے بھلے آدمی چھوٹا موٹا کام کر کے گزارا کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے بھی پیچھے تھے، یہاں مدین میں آئے تو بکریاں چرانے کی ذمہ داری جو ہے وہ نوکری لے لی، اور بکریاں چرانے کی نوکری ایسی ہے کہ یہ تمام انبیاء نے کی ہے۔ یہ کوئی صرف موسیٰ علیہ السلام نے نہیں وہاں جا کے کر لی، 9-10 سال بکریاں چراتے رہے، بلکہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل من نبی الا رعى الغنم۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ تمام انبیاء نے بکریاں چرائی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ اللہ رب العزت کی مصلحت ہے اس میں بھی، بکریاں چرانا، بکریوں کو سنبھالنا ایک کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور نبیوں نے چونکہ امت کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور امت میں بھی آپ کو معلوم ہے طرح طرح کے لوگ، رنگ برنگے لوگ، گرم طبیعت، نرم طبیعت، بڑکیلی طبیعت، جوشیلی طبیعت، ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت بکریاں چروا کر انبیاء کی طبیعت میں تحمل، بردباری اور حلم پیدا کر دیتا ہے، تاکہ ان کو نرم گرم ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا تو یہ ان کے ساتھ نبڑ لیں گے۔ اسی ایک عام سے قاعدہ یا قانون کے تحت اللہ رب العزت نے اسباب بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے، اور بکریاں چرانا یہ بلا معاوضہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی بکریاں چرائیں علی قراریت، یعنی دانے کے کچھ عوض، کچھ دانوں کے عوض۔ دانوں کا پیمانہ ایک طے ہوتا کہ اتنے دانے ایک مہینے میں یا ہفتے میں دیں گے، اور تم ہماری بکریاں چرا کے لایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانوں کے عوض بکریاں چراتے رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کس چیز کے عوض بکریاں چرائیں؟ حق مہر کے عوض۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی ایک بیٹی نکاح کے میں دیتا ہوں، تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں حق مہر کے طور پر میری بکریاں چرانے ہوں گی۔ کتنے سال؟ 9-10 سال تک بکریاں چراتے رہے۔ اپنی میعاد مقرر کی، وقت مقرر ہوا، بیوی کو ساتھ لیا۔ تفسیر کی کتابوں میں نام ملتا ہے ان کا صفورہ، سواد، فا، واو، را اور ہا، اور ہمارے یہاں نام بدلنے کی عادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاتون نے ابو لہب کی کنیز نے دودھ پلایا اس کا نام سویبہ، اور ہمارے لوگوں نے بدل کر یا با کو آگے پیچھے کر کے اپنی مرضی کا نام رکھ لیا صوبیہ۔ اسی طرح نام جو ہیں وہ بدلنے کی عادت ہے۔ نام تھا صفورہ، اور
اس بیٹی کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے حسب وعدہ حسب معاہدہ نکاح کر دیا۔ ان کو لے کر یہ واپس اپنے وطن کی طرف لوٹ رہے تھے کہ راستے میں یہ وادی آ گئی، جس وادی کے بارے میں یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ۔ طویٰ نام کی وادی کا ایک تو یہی معروف معنی ہے کہ ایک وادی تھی، طور کے پاس تھی یا طور کے مقام پر ہی یہ وادی ہے۔ وہاں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اور طویٰ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ مقام جس کو 2 مرتبہ تقدس عطا کیا گیا۔ بعض اہل علم نے طویٰ کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ وہ جگہ جس کو 2 مرتبہ مقدس کیا گیا۔ اور وہ 2 مرتبہ مقدس کرنا کیسے ہے؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ رہے ہیں، راستے میں کہا کہ اپنے گھر والوں کو کہا یہاں رکو، میں تمہارے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی آگ ہے، کوئی آگ کا شعلہ نظر آ رہا ہے، میں آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تم آگ کو، سردی ہے، سینک لو، تاپ لو۔ اس مقام پر پہلی مرتبہ اس وادی کو اس وقت مقدس کیا گیا جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ تم وادی مقدس میں ہو۔ اور دوسری مرتبہ اس وادی کو تقدس کب دیا گیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، فرعون کے ساتھ وہ بات ساری چلتی رہی، فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ بالآخر جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکال کر نکلے، اس علاقے سے باہر گئے، تو وہ اپنے ساتھیوں کو اس جگہ جا کے ٹھہرایا، تو یہ دوسری مرتبہ اس وادی کو اللہ نے تقدس عطا فرمایا۔ طویٰ کا معنی وہ وادی جس کو 2 مرتبہ مقدس کیا گیا۔ ایک اور دوسرا معروف معنی جو ہے وہ وہی ہے کہ وہ وادی جو کہ طور کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کوئی روشنی ہے، شاید کوئی آگ بھڑک رہی ہے، میں جا کے وہاں سے تھوڑی آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تم اسے سینک لو، یعنی سردی ہے، تھوڑا اس کا انتظام ہو جائے گا۔ آگے بڑھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ موسیٰ اسی طرح جوتوں سمیت بھاگے ہوئے نہ آؤ، جوتا اتار لو، تم اب ایک مقدس مقام پر ہو، ایک مقدس وادی میں ہو۔ یہ آغاز تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے کا۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر پکارا اور فرمایا کہ جوتا اتارو، انک بالواد المقدس طویٰ، تم ایک مقدس وادی میں ہو۔ اور یہاں سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دیا۔ اسی سفر میں جو اپنے ملک سے نکلے ہوئے تھے، سفر وسیلہ ظفر تو معروف ہے نا کہ سفر کامیابی کا وسیلہ ہوتا ہے۔ ملک سے، اپنے شہر سے، اپنی بستی سے ڈرتے ہوئے نکل گئے، سفر کیا، دور تک چلے گئے، اور وہاں جب دیکھا بچیاں پانی پلانے سے اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، وہ لے کے چل دی، اور خود کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو مجھے دے گا میں تیرے در کا سوالی ہوں۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کسی سے مانگا نہیں، پانی پلایا، بکریاں لے کر بچیاں چلی گئیں، گھر میں جا کے ان کا اپنے والد کے ساتھ کیا گفتگو مکالمہ ہوا، وہ قرآن کریم کے اندر تفصیل سے موجود ہے۔ غرض یہ کہ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں روٹی دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اسی طرح کی تعلیم دی کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگے تو سیدھی اللہ سے مانگے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی مثالیں دیتے ہوئے کہ کسی بادشاہ کو ملنا ہو، بادشاہ تو بڑی بات ہے، کسی گورنر کو ملنا ہو، گورنر تو بڑی چیز ہے، فلاں کو، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آئیں گے تاکہ آدمی کے دماغ کو خراب کر سکیں۔ یہ سیدھا نہیں کر رہے، دماغ کو خراب کر رہے ہیں۔ گورنر نہیں جی، وزیر اعظم، پرائم منسٹر نہیں جی، نیچے آ جائیں جی، پھر نیچے آ جائیں جی،
افسر کو ملنا ہو تو اس کے لیے پہلے ہمیں اردلی سے ملنا پڑتا ہے، چوکیدار سے ملنا پڑتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، چوکیدار چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی چاہیے، مختلف قسم کی چیزیں یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، اور گورنر کو ملنے کے لیے چپڑاسی چاہیے، فلاں۔ اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پر یہ فرمایا کہ اللہ کی مثالیں نہ دو، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ بے مثال ہے، اس کی حکومت، اس کی عظمت، اس کا مقام اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا پھر یہ ہے، اگر اس طرف آ ہی جائیں کہ یہ کرنا ہے تو اس کو پہنچنا ہے، اللہ رب العزت نے، بادشاہ دور ہے، اس کے محل کے راستے میں کچھ چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، اردلی ہیں، فلاں ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن میں ہے یا نہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کہاں سیڑھی لگاؤ گے؟ کہتے ہیں چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی لگانا پڑے گی، اب اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ کے قریب ہوں، بتاؤ سیڑھی کہاں لگاؤ؟ اور پھر وہ بادشاہوں میں، ان بادشاہوں میں سے نہیں ہے جن کے لیے آگے اتنے لوگ کھڑے ہیں، اس نے کہا مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، قرآن میں اللہ نے فرمایا مجھے پکارو، میرے راستے میں آنے والوں کو اپنے لیے سہارے بنا کے نہ پکارو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کچھ مانگو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، اب جوتے کا تسمہ کیا چیز ہے؟ روٹی تو پھر کوئی اہمیت والی چیز ہے، جوتے کا دھاگا ٹوٹ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ یہ بھی دے گا، اور یہ بھی دے سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے روٹی مانگی لیکن گاؤں والوں سے نہیں مانگی، بکریوں کو پانی پلایا، پاس ہی درخت تھا، قرآن کریم میں بڑا شاندار واقعہ پورا ذکر کیا، ایک درخت تھا، درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور یہ الفاظ کہے، یہ دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، تو دے گا تو کھاؤں گا، تیرے در کا سوالی ہوں، تیرے در کا اس وقت میں مانگنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے روٹی دی یا نہیں دی؟ آپ کہیں گے کہ وہ تو نبی تھے، آپ کہیں گے وہ نبی تھے، اس وقت تک وہ نبی نہیں ہے، جس وقت یہ روٹی مانگ رہے ہیں ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی تو 9 سال 10 سال بکریاں چرانی ہیں، پھر واپس جانا ہے، راستے میں نبوت ملنی، لیکن دعا مانگی ڈائریکٹ اللہ سے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی سیڑھی کے، اور بغیر کسی اردلی اور چپڑاسی کے، اللہ سے روٹی مانگی، اور اللہ رب العزت نے روٹی دی، اللہ نے روٹی بھی دی، اور ہمارے بزرگ مولانا حضرات کہتے ہیں اللہ نے روٹی بھی دی، اللہ نے ووٹی بھی دی، ووٹی کا معنی بیوی، اللہ سے روٹی مانگی، اللہ نے نہ صرف روٹی دی بلکہ مستقل روٹیاں پکا کے دینے والی بھی دے دی۔ آپ کو مانگنے والا تو ہو، اللہ تعالیٰ کے اسی اپنی مخلوق کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، اسی کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل تو ہو، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل تو ہو، مانگنے والا تو کوئی ہو، ہم راہ بتلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل تو ہو، کوئی آدمی سفر شروع کرے کسی کو راستہ بتائے، بیٹھا ہوا ہی راستے پوچھے چلے جا رہا ہے، کہتے ہیں جہاں جانا نہیں اس کا راستہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی روٹی، اللہ نے روٹی دی، بیوی دی، لے کے واپس آ رہے ہیں، راستے میں اللہ رب العزت نے نبوت بھی دے دی، سفر وسیلہ ظفر ہوا نا، بیوی بھی عمر بھر کا ساتھی رفیق حیات بھی مل گئی، اور ایک اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا منصب کہ جو مانگے سے ملتا ہی نہیں، اگر کوئی کہے کہ مجھے نبوت مل جائے، ملتی ہے،
نبوت وہ منصب ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہبی ہوتا ہے، یہ کسبی نہیں۔ علم اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن اس میں کسب کا تعلق ہے، محنت کرے گا آدمی، پڑھے گا، کتابیں پڑھے گا، اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھے گا تو علم میں اضافہ۔ لیکن کہے کہ میں 24 گھنٹے باوضو رہتا ہوں، 24 گھنٹے میں قیام کرتا ہوں، میں نے 2 سال 10 سال 40 سال اگر اس طرح کر لیا تو مجھے نبوت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ یہ وہبی ہے، یہ کسی کے مانگنے سے ایسے نہیں ملتی۔ ایک واقعہ انبیاء کے سلسلہ میں ایسا موجود ہے کہ اپنے لیے تو نہیں، اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی اور نبوت مل گئی، اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ اپنے بھائی ہارون کے لیے مدد مانگی، سورہ طٰہٰ میں بڑا تفصیل کے ساتھ واقعہ یہ موجود ہے۔ دعا مانگی اللہ سے، یا اللہ میرا بازو بنا دے میرے بھائی کو، میری قوت بنا دے میرے بھائی کو نبی بنا دے، تاکہ ہم دونوں مل کر فرعون کے پاس جائیں اور تیرے دین کی اس کو دعوت دیں۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا موسیٰ جاؤ، جو تم نے مانگا میں نے دے دیا، تیرے بھائی ہارون کو بھی ہم نے نبی بنا دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھائی نے کسی بھائی کے لیے اتنا نہیں کیا ہوگا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کیا۔ وہ چیز لے کے دے دی اللہ سے جو مانگے سے ملتی ہی نہیں۔ تو یہ نبوت بھی اللہ نے اسی سفر میں دے دی اور بیوی بھی اللہ نے اسی سفر میں دے دی۔ سفر میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا نوازا، فرمایا اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے رب نے پکارا، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے رب ہی تو نہیں ہے نا، لیکن چونکہ واقعہ ان کا ہے انہی کے بارے میں کہا کہ جب اذ ناداہ انہیں پکارا ربہ ان کے رب نے، موسیٰ علیہ السلام کے رب نے، بالواد المقدس طویٰ، مقدس وادی طویٰ میں، اور وہاں نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ نے حکم کیا دیا، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر اس کو دعوت دو، وہ باغی ہے، طغیٰ سرکش ہے۔ طاغیہ ایک لفظ ہے، طاغیہ عربی میں اسی طغیٰ سے ہی، طاغیہ اور داعیہ یہ دو آدمیوں کا مقابلہ تھا۔ ایک طرف طاغیہ فرعون تھا، دوسری طرف داعیہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ طاغیہ اور داعیہ کا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے داعیہ کی حیثیت کن کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور طاغیہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ وہ سرکش ہیں، اس کے پاس جاؤ اور جا کر اس کو دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے فرعون کو دعوت دینی ہے، اور فرعون چونکہ بادشاہ ہے، اور صرف بادشاہ نہیں، جسے جابر بادشاہ کہتے ہیں، جابر بادشاہوں میں سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک تو یہاں آگے والی آیت جو آ رہی ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ أَن تَزَكَّىٰ، بڑے مزے سے بڑے آرام سے جا کے موسیٰ کو کہا کہ کیا تم سدھرتے ہو، کیا سدھرنے کی طرف آتے ہو، کیا تم ایسا کرتے ہو کہ تمہاری اصلاح ہو جائے، اپنے آپ کی تزکہ کا معنی اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، قول کی، عمل کی، کردار کی، اخلاق کی۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ تم ایسے ہو تم ویسے ہو، جیسے آدمی کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ساتھ والا جو سن رہا ہے وہ بھی سمجھے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ عموماً ہوتا ہے نا، کہنے والا دل سے یہ دعا کر رہا ہے کہ جو میرے سامنے ہے اس کو ہدایت مل جائے، لیکن دعا ہے اپنے لیے بھی ہر آدمی کو دعا کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے آرام سے، بڑے اخلاق سے، بڑے پیار سے کہا فَقُلْ، اللہ نے یہ چونکہ حکم دیا ہے جا کے کہو هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تم اپنی اصلاح، اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس طاغیہ کے پاس دعوت کے لیے بھیجا، اور بڑا تیز ترار گرما گرم جا کے واز کرنے کے لیے نہیں، بلکہ داعیہ کے لیے ایک بہترین طریقہ بتا دیا کہ جا کر اس کو نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ دعوت دینا ہے۔ اب وہ طاغیہ کتنا بڑا ہے؟
طاغیہ اتنا بڑا ہے کہ وہ خالق کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اور مخلوق کے مقابلے میں تو کیا، وہ مخلوق کو تو اس نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اپنی مخلوق، اس جو اللہ کی مخلوق ہے، فرعون کی قوم ہے، بنی اسرائیل کو اس نے طبقاتی کشمکش میں مبتلا کیا ہوا تھا، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ اس سے چھوٹے لوگ ہیں، اور جتنے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جو اللہ کے ماننے والے تھے، وہ ان کے نزدیک سب سے گئے گزرے لوگ تھے، اور اس طبقاتی جنگ میں، طبقاتی کشمکش میں مبتلا کر کے فرعون نے لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا، اپنی غلامی میں لیا ہوا تھا، اور اس حد تک ظلم و جبر، اس حد تک ان لوگوں پر اس نے اپنی سطوت اور حکومت جمائی ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل کے جو لڑکے پیدا ہوتے ان کو قتل کروا رہا تھا۔ قرآن کریم کے اندر وہ معروف ہے نا کہ جو لڑکا پیدا ہوتا اس کو مروا دیتا۔ اسے ایک نجومیوں نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ تیری حکومت کو ہاتھ ڈالے گا، جیسے کہتے ہیں کہ تیری پگڑی اچھالے گا، ایک آئے گا جو تیرا حساب لے گا۔ تو اس نے اتنے ظلم اور اتنی زیادتیاں کی کہ بنی اسرائیل کے یہاں، اس کے وہاں جو بچہ پیدا ہوتا، لڑکا پیدا ہوتا، اس کو مروا دیتا، جو لڑکی پیدا ہوتی اس کو رہنے دیتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رکھنا تھا اسی زمانے میں، اسی وقت، اسی علاقے میں، فرعون کے علاقے میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ وحی کبھی کبھی غیر نبی کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن قادیانی جیسے لوگوں کو نہیں۔ اس نے تو کہا نا کہ میرے پاس بھی وحی آتا ہے، اور اپنے وحی کا نام بتایا، وحی لانے والے کا ایچی ٹیچی۔ غلام احمد قادیانی اپنی کتابوں میں ذکر کرتا ہے کہ میرے پاس جو وحی اترتی ہے، میرے جبرائیل کا نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے لیے تو جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، وہ کہتا ہے مجھ پہ جو وحی لے کے فرشتہ آتا اس کا نام ہے ایچی ٹیچی۔ وہ شاید لندن سے آتا ہوگا نا، نام بھی تو اسی طرح کا لگ رہا ہے نا۔ اس نے اگر وہ اصلی نبی ہوتا، فرشتوں میں سے کسی فرشتے کا ہی نام لے دیتا، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، کسی کا نام نہیں۔ کہتا میرے پاس جو نبی آتا ہے، جو فرشتہ آتا ہے، وہ وہی لے کے لاتا ہے، اس کا نام ایچی ٹیچی۔ تو ظاہر ہے کہ وہی ایچیسن کالج، ایچی ٹیچی، ایچی فلاں، یہ سارے ادھر برطانیہ، اور یہ پودا بھی برطانیہ نے ہی لگایا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ پودا برطانیہ کا ہی لگایا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، وہ نبی نہیں تھی، اور اللہ نے تو وحی کی الی النحل، اوحینا الی النحل، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ اب وہ تو مکھی ہے، انسان ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم جس کو چاہیں، لیکن ہر وحی کا معنی یہ نہیں کہ جس کو وحی کر دی وہ نبی ہو گیا، پھر تو شاید کی مکھی بھی نبی ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ تم اپنے بچے کو کسی چیز میں رکھ کر نیل میں بہا دو۔ نیل میں ڈالا، اور وہ جہاں فرعون کا محل تھا وہاں جا کے رک گیا، دیکھا کہ بچہ ہے کسی پالنے میں، پانی میں تیر رہا ہے، نکالا، اور اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیں، فرعون کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ اب طلب اور بڑھ جاتی ہے، کہا کہ یہ پتہ نہیں کیسے بہتا، کہاں سے آ گیا، نکالا اپنے گھر میں۔ جو اپنے دشمنوں کو مرواتا رہا، ایک ایک کر کے گن گن کے مرواتا رہا، اللہ نے اس کے گھر میں ایک دشمن بھیج دیا، اور یہ اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں پالتا رہا۔ بیوی نے کہا کہ اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، پال لیتے ہیں، شاید ہمیں کوئی فائدہ دے گا۔ جس شخص نے اپنی قوم کے پتہ نہیں کتنے لڑکے بچے ولادت کے وقت ہی مروا دیے، اللہ رب العزت نے اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور مدینہ منورہ میں شہر میں دے۔ تو کسی نے کہا امیر المومنین شہر میں، مدینہ میں اور شہادت کی موت، باہر نکلو کسی محاذ پہ جاؤ تو آدمی کہتا ہے شہادت کی موت ملے گی، اور آپ کہہ رہے ہیں مدینہ میں اور شہادت کی موت۔ عمر فاروق نے کہا میں اس سے مانگتا ہوں
جو ہر کام کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ شہادت کی موت ملی یا نہیں ملی؟ شہادت کی موت ملی، مدینہ منورہ میں ملی، مسجد نبوی سے آغاز ہوا، جماعت کرا رہے ہیں، امامت کرا رہے ہیں، اور اس ابو لولو مجوسی ظالم نے برچھا مارا، اسی کے نتیجہ میں بعد میں وہ شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہر کام کر سکتا ہے۔ اس نے لڑکوں کو مروانے والے کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا، تربیت پرورش، پھر وہ سلسلہ سارا ہوتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام جن بچوں کو مروا کر اپنی حکومت کو بچانے کے چکر میں تھا، اس حکومت پہ ہاتھ ڈالنے والا ان کے گھر میں ان کی گود میں کھیلتا رہا۔ اللہ رب العزت جس کام کو کرنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر یہ عوام کے بچوں کو مروا رہا ہے، عوام کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، عوام پر اپنی اس نے سلطنت اور اپنی حکومت چلائی ہوئی اس انداز کی کہ یہ مخلوق کے لیے طاغیہ اور خالق کے لیے بھی طاغیہ۔ اللہ رب العزت کے مقابلے میں بھی یہ کیا کہتا ہے، وہ آگے آیات آ رہی ہیں، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ عوام کے لیے ظلم و زیادتی، عوام کے سامنے طاغیہ، باغی اور سرکش بنا رہا، اللہ کے مقابلے میں بھی کھڑا۔ اب یہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ فرعون کا اپنے آپ کو رب کہلوانا یہ اس کا ایک سیاسی حربہ تھا۔ لوگوں کو وہ یہ نہیں کہ اللہ کی ذات کو وہ مانتا ہی نہیں تھا، اللہ کی ذات کو بھی مانتا تھا، بلکہ وہ کئی غیر اللہ کو بھی مانتا تھا، کئی طرح کے بتوں کی پوجا وہ کرتا تھا۔ لیکن اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا یہ کہنا کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا لیڈر ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا یہ ہوں، سرپرست ہوں، اس انداز سے اس نے اپنے آپ کو ایک سیاسی رب ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ کیا تھا۔ لیکن قرآن کریم میں یہ تفصیل نہیں ملتی کہ وہ سیاسی باوا تھا یا اصلی باوا تھا۔ ہمارے آج کل پاک و ہند میں ہے نا باوے، کچھ مزاروں کے باوے، درباروں کے باوے، اور کچھ سیاسی باوے۔ سیاسی باوے آپ کو قدم قدم پر ملیں گے، اور مزاروں درباروں کے باوے بھی قدم قدم پر ملیں گے، وہ سیاسی باوا نہیں۔ قرآن نے سیدھا کہا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اللہ کے مقابلے میں سرکشی، عوام کے مقابلے میں سرکشی، اس سرکش آدمی کے پاس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے یہ نصیحت کی، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تو سدھرنا چاہتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، تیرا تزکیہ ہو جائے، تیرا قول، تیرا عمل، تیرا کردار، تیری عادتیں سنور جائیں؟ ان کلمات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موعظت، خیرخواہی اور حکمت کے ساتھ دعوت دینے کی تعلیم دی، پہلا کام۔ اور جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے نبوت مانگ لی، نبوت مل گئی، اور اللہ نے کہا کہ جاؤ، اب دونوں بھائی جاؤ اور جا کے اس کو دعوت دو، تو وہاں بھی فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ فرعون بڑا باغی ہے، بڑا سرکش ہے، بڑا طاغیہ ہے، لیکن تم دونوں بھائی جاؤ اور جا کے بڑی نرم بات کہو۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لین نرم بات، یعنی پورے اخلاق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ جا کے اس کو دعوت دو، شاید تمہاری دعوت کو قبول کر لے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْ، اے موسیٰ جا کے کہو، هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تم اپنا تزکیہ، اپنی درستگی، اپنی اصلاح چاہتے ہو؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہیں رب کی طرف راستہ دکھا دوں، اور جب تمہیں رب کی طرف راستہ مل جائے تو تم شاید اللہ سے ڈرنا شروع کر دو۔ یعنی دعوت کا انداز فرسٹ کلاس، کہ میں تمہارے لیے ایک راستہ تجویز کرتا ہوں، ایک راستہ بتاتا ہوں، اگر تمہیں اللہ کی طرف جانے کا راستہ مل گیا
اگر اللہ کی طرف راستہ مل گیا، ہدایت مل گئی، تو تمہارے دل میں اللہ کا خشوع پیدا ہو جائے گا، اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر تمہارے دل میں آ جائے گا۔ فرمایا وَأَهْدِيَكَ، اور میں تجھے راہ دکھاتا ہوں، اِلَى رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَى، تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے، تیرے دل میں خشیت پیدا ہو جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، اور اسے سب سے بڑی نشانی دکھائی۔ سب سے بڑی نشانی کون سی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی قوم کے لیے 9 نشانیاں 9 آیات قرآن کریم میں سورہ نمل آیت نمبر 12 اور سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء اس کی آیت نمبر 101، ان میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے 9 آیات کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کو 9 نشانیاں دی گئیں۔ بنی اسرائیل آیت 101، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی، موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی، لیکن یہاں آیت الکبریٰ سب سے بڑی نشانی۔ 9 نشانیوں میں کتب حدیث میں اور کتب تفسیر میں نشانیوں 9 کا ذکر جو ملتا ہے 9 نشانیوں کا، ان میں سے موٹی موٹی نشانیاں یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضہ داری، ایک تو یہ بڑا مشہور شعر بھی ہے، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، دم عیسیٰ ید موسیٰ حسن یوسف، دم عیسیٰ ید موسیٰ بیضہ داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حسن ملا، حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو دم ملا، دم عیسیٰ، وہ کسی کوڑی کو، برس والے کو، جزام والے کو دم کرتے، اللہ رب العزت ان کے دم سے اس کوڑی کو، بیمار کو ٹھیک کر دیتا۔ ید بیضہ داری، موسیٰ علیہ السلام اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو ہاتھ چمکدار نکلتا، ہاتھ میں سے روشنی پھوٹ رہی ہوتی۔ شاعر نے کہا کہ ان کو کسی کو حسن ملا، کسی کو دم ملا اور کسی کو ید بیضہ ملا، آنچ خوبہ ہمہ دارند، وہ صفتیں جو تمام نبیوں میں ایک ایک کر کے تھیں، تو تنہا داری، وہ ساری کی ساری تیرے اکیلے کے اندر موجود ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری صفتیں اکیلے کو حاصل ہیں۔ ایک نشانی یہ کہ ہاتھ جیب میں سے نکالتے تو وہ چمکدار ہوتا، دوسری نشانی یہ کہ ان کے پاس جو ڈنڈا تھا عصائے موسیٰ، وہ زمین پہ گرایا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ تیسری نشانی یہ کہ ان پر یہ جو ان کی قوم کے لیے ان پر قحط سالی نازل کی گئی۔ چوتھی یہ کہ ان کے پھلوں میں کمی کر دی گئی۔ ایک نشانی ان کو یہ دی گئی کہ وہ جو بھی برتن اٹھاتے اس میں سے برتن میں پانی ڈالا ہوا تھا، دودھ ڈالا ہوا تھا، گھی ڈالا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نشانی ان کے لیے بنا دی کہ جس برتن کا ڈھکنا اٹھائیں وہ خون سے بھرا ہوا ہے، اس میں پانی نہیں، اس میں گھی نہیں، اس میں دودھ نہیں، جو بھی تھا سب خون بن گیا۔ ایک نشانی یہ دی کہ ان کو جوئیں، یہ جو سر کے اندر چھوٹا کیڑا ہوتا ہے، جوؤں کے سیلاب ان کے اوپر ڈال دیے، جوئیں آ گئی، قمل اور جراد، ٹڈی دل، یہ جو بہت بڑا ایک سیلاب چھوٹے سے کیڑے کا آ جاتا ہے، ٹڈی دل، اس طرح قحط سالی، جوئیں، خون، مینڈک، جہاں پانی رکھا صاف ستھرا بند کر کے ڈھکنا دیا ہوا ہے، کھولتے ہیں تو اندر مینڈک موجود ہیں، مینڈکوں سے برتن بھرا ہوا ہے۔ مختلف یہ جو 9 نشانیاں دیں، انہی میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا زمین پہ ڈالتے ہیں تو بہت بڑا سانپ۔ فرعون کے مقابلہ میں
اس ڈنڈے نے بہت بڑا کام کیا. اپنے جتنے انہی آیات میں آگے یہ بات آ رہی ہے نا, فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی, لوگوں کو اکٹھے کیا, اعلان کر دیا, کہا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں. اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھے کیا, اپنے جادوگروں کو اکٹھے کیا اور کہا کہ اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ دونوں بھائی ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں جادوگر ہیں, یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں یا تم پر غلبہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اپنے جادو کے زور سے تم پر. کہیں کسی جگہ آپ نے دیکھا کوئی جادوگر کسی ملک کا بادشاہ ہے؟ آج تک آپ یہ بھی سوچ لیں, تاریخ پوری پڑھ کر دیکھیں کہیں جادوگر بادشاہ. آپ انڈیا کو لے لیں, گیانی ذیل سنگھ ہے آج کل, منموہن سنگھ, ذیل سنگھ پہلے تھے, منموہن سنگھ ہیں, وہ جادو جانتا ہے. پاکستان میں زرداری صاحب ہیں, جادو جانتے ہیں. یوسف رضا ہے, وزیر اعظم ہے, جادو جانتا ہے. آپ کے وہاں وزیر اعظم دوسرا کون ہے؟ کوئی جادو نہیں جانتا. جادو سے بادشاہیاں نہیں ملا کرتی. کہا کہ یہ تمہاری حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے, یہ تم پر اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے, یہ ہے وہ ہے. سارے جتنے ملک میں یا اس کی اپروچ میں ساحر تھے, جادوگر تھے, سب کو اکٹھے کر لیا اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا. یہ بہت بڑا مقابلہ قرآن کریم کے اندر سارا مقابلہ موجود ہے کہ وہاں ان سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تم اپنا وار پہلے کرتے ہو یا ہم کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کرو. اب موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر تھوڑے تھے کہ کہتے کہ نہیں میں وار کرتا ہوں چاہ کہ میرا وار پہلے چل جائے. تو اللہ کے نبی ہیں, اور اللہ کے نبی کو جادوگروں سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ کہاں کرو جو کرتے ہو. انہوں نے ایسے رسیاں نیچے پھینکی, رسیاں ساری کی ساری سانپ بن گئیں, چھوٹے چھوٹے سپولیے بن گئے اور چلنا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ گھبرانے والی کوئی بات نہیں, تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا تو ہے اور تم تو خود بتا چکے ہو کہ اس میں کتنے کام ہیں. اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے, ما بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا کہا؟ ہیا عصایا, اے اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے. اتوکا علیہا, میں اس پہ ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں. واحش بہا علی غنمی, میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں. ڈنڈا ہوگا تو پتے ماریں گے, پتے گرنا شروع ہو جائیں گے. ولی فیہا معارب اخرى, اور میرے لیے تو اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے مختصر سوال کا لمبا چوڑا جواب دے دیا. اللہ نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب میں کہا ڈنڈا ہے, میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں. کئی لوگوں نے بہت سارے فائدے ذکر بھی کر دیے اپنی اپنی کتابوں میں. کہا کہ یہ چلتے ہوئے سواری بنا لیتے تھے, اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے, یہ سواری بن جاتا تھا, یہ وہ ہو جاتا. اور کچھ لوگوں نے ایک اور ہی فائدہ بتایا ہے, میں نے ایک دن یہاں پہلے ذکر کیا تھا, بلکہ کئی مرتبہ ذکر کرتا رہتا ہوں. مولوی نے کہا تقریر کرتے ہوئے جوش میں آئے ہوئے, کہا موسیٰ علیہ السلام نے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, میرے لیے بہت سارے فائدے ہیں, اگر کوئی وہابی سامنے آ جائے تو میں اس کے سر پہ بھی دے مارتا ہوں. یہ آخری فائدہ بہت بڑا فائدہ ذکر کر دیا. یہ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَى کا ترجمہ ہے کہ اگر وہابی سامنے آ جائے تو میں اس کے سر پہ بھی دے. اب ظاہر ہے کیونکہ وہابیوں سے چڑھنے والا, وہابیوں پر جلنے والا, وہابیوں سے کوئی بڑا ستایا ہوا, سٹ پٹایا ہوا آدمی ہے جس نے یہ بات کہی ہوگی. اور البتہ یہ ہے کہ ایک اعتراف اچھا کر لیا کہ وہابی تو اس وقت سے چلے آ رہے ہیں. یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے نا. ادھر کہیں گے سٹیج پہ کھڑے ہو کے بھی یہ کل پیدا ہوئی جماعت, یہ ابھی کل اٹھے ہیں, وہابی تو کل کی بات ہے, ہم تو یہ ہیں, یہ وہ ہے. اور ادھر کہہ رہا ہے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے. تو وہابی تو دراصل آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی آ رہے ہیں نا. وہابی کا معنی اللہ والے, جو اللہ والا ہے وہ وہابی ہے. تو یہ الفاظ کہہ کر اس نے یہ ہسٹری صحیح بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہابی موجود تھے.
غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے اس فرعون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى کہ اسے بہت بڑی نشانی دکھاؤ، اور دکھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بھاگنے لگے ان کے بنائے ہوئے جادوگروں کے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اے میرے نبی ڈنڈا پھینکو، ڈنڈا پھینکا، اور وہ جو ہاتھ میں ڈنڈا تھا نیچے بہت بڑا سانپ بن گیا، ثعبان۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ تو بہت بڑا سانپ بن گیا، اور سانپ بن کر اس نے صرف چلنا پھرنا ہی شروع نہیں کیا بلکہ ان کے بنائے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان کو کھانا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے سارے کے سارے ان کا جتنا کیا دھرا تھا وہ سارے کا سارا ہضم کر گیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت 107 ہے جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَلْقَى عَصَاهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینکا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ بہت بڑا سانپ، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا ہاتھ، یعنی ید بیضا اور یہ سانپ کا دونوں کا تذکرہ سورہ اعراف آیت 7۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دینے کے لیے، اپنے نبی کو غلبہ عطا کرنے کے لیے، اور جادو جیسے جھوٹ کے مقابلہ میں اللہ نے معجزاتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کو بہت بڑا سانپ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ڈنڈا پھینکا تھا، اور جب وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، چلنا شروع کر دیا، تو خود موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی گھبراہٹ آ گئی کہ یہ کیا بنا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، لا یخاف لدی المرسلون، میرے نبی میرے پاس ڈرتے نہیں ہیں، اس کو ہاتھ ڈالو، اس کو پکڑو، یہ تمہارا پہلی سیرت، پہلی شکل اور پہلی چیز، یہ وہی ڈنڈا بن جائے گا۔ اب جو پہلے گھبرائے ہوئے تھے کہ یہ اتنا بڑا سانپ بن گیا، ان کے سارے سانپوں کو کھا گیا، پتہ نہیں کیا کرے گا، اللہ نے فرمایا گھبرانے والی بات نہیں، اپنا تمہارا ڈنڈا ہے، اس کو ہاتھ لگاؤ، یہ ڈنڈا بن جائے گا، پکڑ لو، ڈنڈا ہی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اس کو اس کی پہلی شکل، جو اس کی لکڑی کی ڈنڈے کی شکل ہے، اس کو اسی شکل میں لوٹا دیں گے، گھبرانے والی کوئی بات نہیں، اس کو آپ پکڑ لو۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کا قدر مختصر اور کافی ساری باتوں پر مشتمل تذکرہ جو ہے وہ فرما دیا۔ فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بڑی نشانی، یہ بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ڈنڈے کا سانپ بننا ہے، باقی بہت ساری نشانیاں اور بھی موجود ہیں۔ 9 آیات 2 جگہ ذکر کیا اللہ نے، سورہ نمل میں، اور یہ دوسرا مقام سورہ بنی اسرائیل آیت 115، نمل 12، وہاں 9 نشانیوں کا ذکر، اور وہ نشانیاں جیسا کہ میں نے ذکر کی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ تھی کہ ڈنڈا جو ہے وہ سانپ بن جائے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فرعون نے کوئی بھی نشانی دیکھ کر مانا نہیں، اور یہ ماننے والی بات جو ہے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، سارے مسائل بیان کرتے 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 فارغ ہو کے پوچھیں کہ بھائی کوئی اطمینان یا کوئی بات سمجھ میں آئی، تو آخر میں کہیں گے ہاں نہیں دیکھیں گے، اپنے مولویوں سے بھی بات کریں گے، ان سے بھی پوچھیں گے۔ اب ہماری سارا کیا ذرا محنت جو ہے وہ یہاں آ کے پھر ختم ہو گئی۔ ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے، باپ دادے کے بنائے ہوئے نظریات، ذہن میں جمائے ہوئے نظریات، ان کو چھوڑنا، ان کو پلٹنا، اور پھر یہ تو بہت بڑا حاکم ہے خود، اس کا آسانی سے ماننا اتنا آسان نہیں تھا۔ فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے پیٹھ پھیری، پشت پھیری، واپس ہوا، یسعیٰ، اور اس نے اپنی چال بازیاں شروع کر دیں، یعنی اس نے دوڑنا، پلٹنا، ادھر ادھر بھاگنا، اپنی محنت شروع کر دی۔ فحشر فنادا، لوگوں کو آوازیں دیں، ان کو جمع کیا۔ فقال انا ربکم الاعلی، اور کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے معجزات کو دیکھ کر میرا ساتھ چھوڑ کر ان کے پیچھے نہ لگ جائیں، لیکن جو حقیقت کو پہچاننے والے ہیں، جن کی قسمت میں اللہ رب العزت نے ایمان لکھ دیا ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہوتا رہے وہ ایمان کو پہنچ ہی جاتے ہیں۔ جو کل تک بڑے انعامات کے لالچ، بڑے انعامات کے وعد و معاہدوں کے ساتھ یہاں جمع ہوئے تھے، اس نے فرعون نے جب اپنے جادوگروں کو اکٹھے کرنا شروع کیا تو جادوگروں نے کہا کہ ہم جائیں گے، مقابلہ کریں گے، جیتیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ قرآن کریم کے اندر واقعہ موجود ہے نا، ہم اگر جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے وعدے کیے کہ تمہیں بڑا مقرب بناؤں گا، اپنا جو خاص حلقہ ہے اس میں شامل کروں گا، انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ سارے کچھ کو لینے کے لیے یہاں آئے، لیکن جب دیکھا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، ہم تو جادوگر کے مقابلے کے لیے جادوگر آئے ہیں، یہ جادوگر نہیں ہے، اس نے تو ہمارا سارے کا سارا جادو جو ہے کیا درا منٹوں میں ختم کر دیا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی جادوگر نہیں بلکہ یہ اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر وہ سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ اب وہ ایمان لائے تو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے الٹے ہاتھ کٹوا دوں گا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، میں تمہیں یہ سزا دوں گا وہ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، یہ آدمی یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا مبعوث، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، ہم اب ایمان لے آئے ہیں، تمہارا جو جی چاہتا ہے کرو۔ ان تمام جادوگروں کو جو کہ ایمان لے آئے تھے فرعون نے ایک ایک کر کے قتل کروا دیا، لیکن کوئی آدمی اپنے ایمان سے ذرہ برابر نہیں پلٹا، جان دینا قبول کر لیا لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور پورے بنی نوع انسان میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا لیکن جنت میں اللہ رب العزت نے ان کو پہنچا دیا۔ عمل کتنا کیا؟ صرف ایمان لائے، ایمان لائے، انہیں نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، زکاتیں دینے، یہ وہ کرنے کا موقع نہیں ملا، ادھر ایمان لائے ادھر وہ شہید کر دیے گئے بغیر عمل کیے۔ لیکن جو سب سے اہم ترین چیز ہے ایمان، وہ لائے تھے، ایمان لائے شہید کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نجات دی۔ فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو اللہ رب العزت نے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب میں مبتلا کر دیا، دونوں میں عذاب میں گرفتار کر دیا۔ آخرت کا عذاب جو ہوگا وہ تو ظاہر ہے، اور اس کو تو اللہ نے دنیا میں بھی عذاب دیا، اس کی موت ہی اس طرح تھی کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوا، اور اس کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے نشانہ عبرت بنا دیا، آج تک اس کی لاش موجود ہے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر نکلے اور پیچھے یہ بھی چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک جو یہ 9 آیات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا نیل پر، اللہ کے حکم سے نیل نے راستہ دے دیا۔ اور انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے ہیں، پتھر پہ اپنا وہ ڈنڈا مارا تو اللہ رب العزت نے وہاں سے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اللہ رب العزت نے بڑے انعام، بڑے اکرام کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے دریا آ گیا، دریا پہ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ڈنڈا مارو۔ اب ڈنڈے میں دیکھو کتنے کام ہیں، جگہ جگہ وہ ڈنڈا کام دے رہا ہے، ڈنڈا مارو، راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور پوری قوم نکل گئے، فرعون اور پورا لشکر اندر آ گیا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا تم اپنا کام کرو، سارے کا سارا لشکر تباہ کر دیا۔ سارا لشکر تباہ ہوا اور کسی کی لاش ملی نہ ملی، اس کی لاش کو اللہ نے محفوظ کروا دیا، آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اللہ نے آخرت کا عذاب تو بعد میں دینا ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں بھی مبتلا عذاب کر دیا۔
ساری دنیا کے لیے، ساری خلقت کے لیے اللہ نے اس کو نشانہ عبرت بنا دیا۔ یہ ہے کہ اسے آخرت کے اور دنیا کے دونوں جہانوں کے عذاب میں اللہ نے مبتلا کر دیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، جو اللہ سے ڈرے، جو ڈرنے والا ہے، اس کے لیے اس فرعون میں، اس کے پورے واقعہ میں عبرت ہے۔ عبرت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ میں رب ہوں تو وہ رب بن نہیں جائے گا، اگر کوئی اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو وہ جیت نہیں جائے گا۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی کیا جیتے گا؟ اور اگر ظلم کی چکی چلاتا ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس چکی میں وہ خود ہی پھنس سکتا ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہتا ہے پھر اس سے کوئی بچ نہیں پاتا۔ اس لیے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، جو ڈرے اس کے لیے اس میں بہت ہی بڑی عبرت اور بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا واعظ ہے۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی تو انشاءاللہ آگے کا حصہ جو ہے اس سورت کا تیسرا حصہ وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کی